نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رفیقان گرامی، ایک بار نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ سید کائنات رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله الكرام وأصحابه الفخام وبارك وسلم أجمعين. برادران اہل سنت، آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب علم یعنی دین کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت یعنی دین کے معاملے میں جہالت، دین کے مسائل سے جہالت یہ عام اور شائع ہو جائے گی. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالی علم اٹھائے گا مگر اس طرح سے نہیں کہ علماء کے سینے سے علم اٹھا لیا جائے، بلکہ اس طرح علم اٹھایا جائے گا کہ علماء کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ کی طرف بلا لے گا. اب دنیا میں علماء نہ رہیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس یعنی دین کے معاملے کا سردار بنا لیں گے اور انہی سے فتویٰ پوچھیں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ بغیر علم کے اپنی جہالت سے دین کے مسائل بتانے لگیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اس وجہ سے کہ جسے وہ دین کا مسئلہ بتاتے تھے سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں دین سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا. اب آہستہ آہستہ کبار علماء دنیا سے اٹھنے لگے اور غلبہ جہالت کا ہونے لگا. حد یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی علماء ہوئے کہ ان کی اولاد میں کوئی ایسا ہو جاتا ہے جو کہ ان کے علم کی وراثت نہیں پاتا بلکہ وہ جاہلوں کی صحبت میں رہ کر اور دنیاوی علوم و فنون کو حاصل کر کے وہ اپنی بقراتی ظاہر کرتا ہے اور دین کے معاملے میں وہ کورا رہ جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ
لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت علامہ فہامہ مولانا مفتی سبطین رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے بارے علماء میں ہیں کہ جو نسلاً بعد نسل نہ معلوم کب سے علماء کی میں وہ تشریف لاتے رہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب بہت بلند بالا ہے۔ آپ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے چچیرے بھائی، وہ اعلی حضرت کے رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی حضرت مولانا استاد زمن علامہ حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں۔ اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت امین شریعت علامہ سبطین رضا خان صاحب اعلی حضرت کی بارگاہ کے حاشیہ نشین کے بارے علماء میں سے ایک تھے، جن کا نام حضرت مولانا حسنین رضا خان صاحب علیہ الرحمہ ہے، اور بڑے ہی صاحب علم، صاحب بصیرت عالموں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ انہی کے بڑے فرزند جلیل حضرت علامہ سبطین رضا خان صاحب علیہ الرحمہ جو امین شریعت ہیں وہ ہیں۔ پھر اعلی حضرت کے والد ماجد حضرت علامہ خاتم المحققین محمد نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست مفتی تھے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی ان کا اپنے فتووں کے درمیان یا اپنی تصنیفات کے بیچ میں ذکر کرتے ہیں تو بڑے ہی والہانہ انداز میں ان کا ذکر جلیل فرماتے ہیں۔ وہ بریلی و اطراف بریلی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ دور دراز تک آپ کے روہیل کھنڈ کے علاقے وغیرہ سب میں مفتی اعظم کی حیثیت وہ رکھتے تھے، اور یہ سلسلہ اوپر اور کہاں تک گیا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابن ان جدن آپ کبار علماء کے نسلاً بعد نسلین گھرانے میں تشریف لائے۔ آپ نے پوری زندگی علم دین اور دین کے احکام کی اشاعت میں گزر کی۔ کبھی آپ کی توجہ اس بات کی طرف نہ گئی کہ رزق کا کیسے انتظام ہوگا، بلکہ اللہ تعالی کی رزاقیت پر اتنا مضبوط اعتقاد تھا کہ یہ ہمیشہ
بے لوث خدمت کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو خزانے غیب سے ان کے بال بچوں کا خرچ چلاتا رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے صرف فرزند نہیں ہیں، بلکہ جن کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میرا فرزند اللہ کا ولی ہے۔ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آپ نے خوب فیض پایا، اور میں نے بنظر تنقید و تبصرہ بھی آپ کا مطالعہ کیا تو میں نے یہ پایا کہ آپ کا عمل اور اعتقاد سب کا سب اس انداز میں ہے کہ اس کو کتاب فتویٰ اور کتاب تقویٰ دونوں کہا جائے۔ ایسے علماء دنیا میں بہت کم پیدا ہوا کرتے ہیں۔ پھر آپ کی اس بے لوث خدمت کی بنا پر لوگوں نے آپ کی بڑی عزت کی، بلکہ یہ کہیے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت و تکریم کا جذبہ بیدار کر دیا، کیونکہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، اللہ اپنے کسی بندے کو جو محبوب بنا لیتا ہے تو فرماتا ہے جبریل امین سے کہ جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، اور فرشتوں کو بھی یہ بتا دو۔ اب حضرت جبریل امین علیہ السلام اور سارے فرشتے اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت شدہ اللہ تعالی بیٹھا دیتا ہے۔ یہ مقبولیت آپ کی تھی۔ میں نے سرکار مفتی اعظم کو بہت قریب سے دیکھا اور خوب دیکھا۔ حضرت امین شریعت کی ملاقات کا مجھے وقت تو ملا، مگر ان کے ساتھ لمبی لمبی صحبتیں اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ اور تذکرے اور علمی بحثوں وغیرہ کا مجھے موقع نہ ملا، مگر میں نے آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور آپ کے تمام کاموں کا بغور جب جائزہ لیا تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے ان کی فطرت ثانیہ بنا دی ہے کہ بے تکلف یہ شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ سوچیں نہ سوچیں وہ تو اللہ جانے، مگر جب کوئی ان سے عمل سرزد ہوتا تو شریعت کے مطابق ہوتا۔ اسی لیے ان لوگوں کی زبان زد ہو گئے آپ امین شریعت کے لقب سے۔ سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمن نے تمام سلاسل کی خلافت سے نوازا اور اعمال وفاوق اور عزائم سے بھی آپ کو مالا مال کیا اور آپ کی عزت و تکریم بھی فرماتے۔ میں نے دیکھا کہ جس انداز میں سرکار مفتی اعظم
علیہ الرحمہ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر لکھا کرتے تھے، بالکل وہی انداز نشست، وہی لکھنے کا انداز، وہی بولنے کا انداز آپ کا ہوتا تھا۔ اور جس طرح میں نے دیکھا کہ شریعت کے خلاف کوئی کام کوئی آدمی کہتا، کوئی بات بولتا، تو اس پر حضرت سیدنا سرکار مفتی اعظم رضی اللہ عنہ جس طرح سے برہمی کا مظاہرہ فرماتے، بالکل اسی کا نمونہ میں آپ کو بھی پایا کرتا تھا۔ تو گویا کہ سرکار مفتی اعظم نے اپنا جلوہ ان کے اندر سمو دیا تھا، تو یہ ان کی شان تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بڑی نعمت سے نوازا جن لوگوں نے حضرت امین شریعت کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ وہ وقت گزاری نہ ہوئی بلکہ اللہ کی رحمتوں کی بارش میں وہ بیٹھے۔ جن لوگوں نے ان کا دامن پکڑا، اللہ تعالی نے گویا کہ انہیں جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ حضرت امین شریعت انہی لوگوں کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل کرتے تھے جن کی سنیت قابل اعتماد اور راسخ ہوا کرتی تھی۔ ایسے لوگ بہت مشکل سے ملا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امین شریعت کے فیض و برکات کو جاری رکھے۔ الحمدللہ حضرت امین شریعت کے کردار کے اخلاق کے نمونہ ہیں آپ کے شہزادے گرامی مرتبت حضرت مولانا سلمان رضا خان صاحب مدد اللہ العالی۔ آپ ان کا جلوہ ہیں اور ان کے اندر امین شریعت کا ایک طرح سے پیکر نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو ان حضرت سرکار مفتی اعظم اور حضرت امین شریعت کا کہ مخصوص فیض و برکات کا تقسیم کرنے والوں میں بنائے رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و قاسم رزقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا